وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فرماتے ہیں توبہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم خاص تھے. فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس انسان سے بھی زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہے جس نے جنگل میں اپنا اونٹ گم کر دیا پھر اس نے اس کو پا لیا. مزید اس کی تفصیل اگلی روایت میں ہے. مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو جنگل میں اپنی سواری پر سوار تھا, کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ تھا, اچانک سواری چھوٹ گئی, تلاشے بسیار کے بعد مایوس ہو کر وہ ایک درخت کے سایہ میں لیٹ گیا. اسی حالت میں اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ اونٹنی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی. چنانچہ وہ اس کی مہار پکڑے ہوئے انتہائی خوشی کے عالم میں کہہ دیتا ہے, یعنی ایک قسم کا ایسا اس پر غلبہ ہو گیا کہ ہوش و حواس اس کے ٹھکانے نہ رہے, اور اسی عالم میں وہ یہ کہہ دیتا ہے جو اس کے منہ سے نکلا, اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا پروردگار ہوں. فرمایا کہ انتہائی خوشی کے عالم میں غلطی سے اس نے یہ جملہ کہا. فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. یہاں پر اللہ کی خوشی سے مجازی معنی مراد ہیں کیونکہ خوشی کا تعلق دل سے ہے. اللہ جل وعلا شانہ آدھا سے پاک ہے. پیچھے چلے جاتے دور ایک طرف پلٹ ڈالتے. مراد راضی ہونا ہے. علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے راضی اور اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. اور اس نے یہ جو کہا اللہم انت عبدی وانا ربک اخطأ من شدت الفرح, یعنی اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. انتہائی خوشی کے عالم میں غلطی سے اس نے یہ جملہ کہا. صحیح جملہ تو تھا کہ وہ یہ کہتا انا عبدک وانت ربی. اس جملے میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے حد درجے خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خوشی کو اس شخص کی خوشی کے ساتھ تشبیہ دی کہ جنگل میں جہاں کوئی چیز نہ ملتی ہو, جو کچھ اس کے پاس تھا وہ بھی گم ہو جائے, پھر مایوس ہو جانے کے بعد اچانک مل جائے تو اس کی خوشی کا اس وقت کیا ٹھکانہ ہوگا. اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے. مثال کے ذریعے بات زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے, اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے اللہ کی خوشی کو بیان فرمایا. اور اس حدیث میں توبہ استغفار کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد انسان مایوس نہ ہو, توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمانے والے ہیں اور توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں. نہ پوچھے سونے کاروں کے گھر تو کدھر جائے بندہ گناہ گار تیرا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یہ چھوٹی سی عمر میں لائے گئے. 8 یا 9 سال کے تھے. اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ مسلمان ہوئے. جب 10 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ ماجدہ نے کہا کہ انس کو اپنی غلامی میں قبول فرمائیے.
آپ نے ان کو قبول فرما لیا۔ تقریباً 10 سال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، سفر اور حضر میں آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ حدیبیہ، بیعت رضوان، خیبر، طائف اور حجۃ الوداع، ان سب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بحرین کا عامل بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم و تربیت کے لیے بطرے بھیجا۔ فتنے کے زمانے میں وہ گوشہ نشین ہو گئے۔ ان کی زندگی کی خصوصی عادات میں حق گوئی، تواضع، اشاعت اسلام، حب رسول، اتباع رسول نمایاں تھی۔ واقعہ یہ خاص شاگرد تھے آپ کے اور خاص خادم تھے، اور اس طرح سے 10 سال آپ کی خدمت اقدس میں رہے۔ آپ نے احادیث بھی بیان کی ہیں۔ ان کی روایات کی تعداد 1286 ہے۔ ان میں سے بخاری مسلم میں 138 اور بخاری میں 82 اور مسلم میں 71 منفرد ہیں۔ وفات 93 سال میں، سن 93 میں 100 سال سے زائد عمر میں انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے اپنے شاگرد حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ میری زبان کے نیچے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منہ مبارک رکھ دو۔ انہوں نے تعمیل حکم کیا، اس حال میں روح پرواز کر گئی۔ رستن بن کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اپنے گھر کے قریب موضع لطف میں مدفون ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوٹے سے آئے۔ مدینہ منورہ کی زندگی آپ کی 10 سالہ تھی تو آپ خدمت کرتے رہے، اور اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت زیادہ قرب تھا اور بے تکلفی تھی۔ وہ اس روایت کے راوی ہیں جو آپ نے روایت سنی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو دعائیں دی تھی، اللہ پاک مال میں برکت عطا فرمائے، اولاد میں برکت عطا فرمائے اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے ایسی قبول فرمائی کہ آپ کو ہر لحاظ سے بہت برکت عطا فرمائی، اولاد بھی آپ کی بہت زیادہ ہوئی۔ واقعہ یہ روایت جو آپ نے سنی توبہ کے بارے میں، اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور اس طرح سے وہ آدمی جو خطائیں کر چکا، گناہوں میں ڈوب چکا، اب وہ واپس اگر آنا چاہتا ہے تو اللہ پاک نے اس کے لیے خیر کا اور بھلائی کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ یہاں جو یہ مضمون ہے، مثال دے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آدمی اپنے ساتھ اونٹنی بھی رکھتا تھا اور کھانے پینے کا سامان بھی، تو دل کو بڑی ڈھارس تھی، اور اس کے بعد سفر طے کرتے کرتے راستے میں کچھ آرام کے لیے ٹکا، اور اس صورت میں سواری چلی گئی۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا اور مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے آ لیٹا یا بیٹھا کہ اب اکیلا رہ گیا، کیا کروں؟ نہ کھانا ساتھ ہے، نہ پینا ساتھ ہے، نہ سواری ہے ساتھ میں، اب کیا کروں؟ اسی حالت میں بہت ہی زیادہ شکستہ دل ہو کر لیٹ چکا تھا کہ اللہ کا کرنا ہوا کہ سواری چکر کاٹ کے اور آ کے اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ یا تو اس طرح سے مایوسی اتنی چھا گئی تھی، غالب ہو گئی تھی کہ دل ٹوٹ کے چکنا چور ہو رہا تھا، اور یہ دیکھا تو سواری سامان کے جو اس کے اوپر تھا وہ سامنے کھڑی ہے، تو اس قدر خوش ہوا کہ اس خوشی کے اندر منہ سے کلمات جو نکل گئے وہ الٹے نکل گئے، لیکن اللہ پاک نے اس کے ان کلمات پر کوئی داروگیر نہ فرمائی، بلکہ اس کی دل کی حالت پر اللہ پاک نے فضل فرمایا اور اس کی اس بات سے درگزر فرما دی۔ بے انتہا جب خوشی ہوئی تو اس کی وجہ سے یہ جملہ اس طرح نکل گیا کہ یا اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔
جبکہ اصل حقیقت اس کے برعکس ہے کہ میں آپ کا بندہ اور آپ میرے رب. باہر انسان سے غلطی ہو جائے تو سمجھایا یہاں یہ ہے کہ توبہ کرے. حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گناہ آدمی سے ہوتے ہیں، سوائے پیغمبروں کے کوئی انسان معصوم نہیں. کچھ نہ کچھ زندگی میں گناہ اور خطائیں قصور وغیرہ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہترین گناہ کرنے والا وہ ہے کہ جو جلدی توبہ کر لے، اور بدترین گناہ کرنے والا وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کیے جائے اور توبہ کی امید پر توبہ کو مؤخر کرتا رہے، عمر کی لمبی ہونے کی امید پر. تو ایسے آدمی عام طور سے توبہ سے محروم رہ جاتے ہیں. اللہ پاک نے بڑا کرم فرمایا ہے، خصوصاً سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی امت پر بڑا ہی کرم فرمایا ہے کہ ایسے آسانی کے معاملات فرمائے ہیں اور اللہ پاک نے رحمت اور راحت کے سامان عطا فرما دیے ہیں. اس لیے ہم آپ کثرت سے توبہ اور استغفار کیا کریں. اور توبہ کے متعلق مضمون ہے، اسی میں پہلے گزر چکا ہے بیچ کے درسوں میں کہ آدمی جب گناہ ہو جائے تو جلدی سے توبہ کرے. اس میں دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ گناہ کہ جو صرف اپنی ذات سے ہی تعلق رکھتا ہے، اور ایک وہ گناہ کہ اس کا کسی دوسرے سے بھی تعلق ہوتا ہے. یوں کہہ لیجئے کہ ایک تو ذاتی اور دوسرا اضافی. تو ذاتی کے لیے تو نادم ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا اور اس کے بعد پھر توبہ کرنا کہ اب نہ کروں گا، معاف کر دیں، تو یہ اس کے لیے کافی ہے. البتہ اگر اضافی ہو، کسی بھی مخلوق سے کسی معاملے کا تعلق ہو تو اس صورت میں اس سے معافی ضروری ہے یا اس کی ادائیگی ضروری ہے، جب جا کر توبہ مکمل ہوتی ہے. اللہ پاک نے سورہ تحریم میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اللہ کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو، توبہ نصوح کرو. تو توبہ نصوح حضرات مفسرین نے فرمایا یہی ہے کہ جو کچھ کیا ہے اس پر نادم ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو اور پھر معافی مانگ لے، تو یہ ہے توبہ نصوح. اور اسی طرح حق کا معاملہ ہے، مخلوق سے کوئی وابستگی کا، تو ایسی صورت میں وہ حق ادا کرے یا اسے معاف کرائے. اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بہت محدود ہیں اور بندوں کے اور مخلوق کے حقوق بہت مفصل ہیں اور بہت وسیع دائرہ ہے. حتیٰ کہ جانوروں تک سے بھی سابقہ ہوتا ہے، ان کے سلسلے میں بھی اگر کوئی زیادتی وغیرہ ہوگی تو اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا اور اس طرح سے اس سے معاوضہ ہوگا. انسانوں سے ہو، مسلمان ہو یا کافر، اگر کوئی حق تلفی کی ہے، زیادتی کی ہے، اگر اس کا ادالہ دنیا میں نہیں کیا تو آخرت میں اس سے بدلہ لیا جائے گا. حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدلے کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے کہ دو بکریاں آپس میں لڑی، ایک کے سینگ تھے اور ایک گنجی تھی بغیر سینگ کی. تو سینگ والی نے گنجی کے مارے سینگ اور بات ختم ہو گئی، حالانکہ وہ جانور مکلف نہیں ہے. لیکن قیامت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پیدا فرمائیں گے، دونوں کو پیدا فرمائیں گے اور گنجی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوائیں گے اور اس کے بعد پھر ان کو ختم فرما دیں گے. تو اس طرح سے بدلے کا معاملہ جو ہے وہ بہت پکا ہے اور وہاں حساب کتاب صاف ستھرا کیا جائے گا. تو اس سے پہلے آدمی یہاں خود ہی حساب اپنا صاف کر لے، وہ زیادہ اچھا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو اس کی تعلیم دی ہے کہ ہم اپنا حساب اس حساب سے پہلے کر لیں جو قیامت کے دن ہوگا، اور اس طرح سے معاملات کو یہاں نپٹالیں. یہ زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ کل کو وہاں اللہ پاک حساب نپٹائے تو ایسی صورت میں جان مشکل میں پھنس جائے گی. کسی نے گالی دی، مارا، پیٹا،
چوری کی، ڈکیتی کی، اسی طرح سے کسی کا خود مال کر کے کھا گیا وغیرہ وغیرہ، ایسے بتیرے واقعات ہوتے ہیں دنیا میں کہ آدمی کا پتہ نہیں چلتا کہ کس نے ظلم و زیادتی کی، لیکن قیامت میں ایسا اللہ پاک سلسلہ کر دیں گے کہ حق والے کو پتہ چل جائے گا کہ میرا حق کس کی طرف ہے، اور وہ اللہ پاک کے دربار میں درخواست کرے گا کہ یا اللہ اس سے میرا حق دلوائیے، کیونکہ وہاں ایک نیکی کی بڑی قدر و قیمت ہوگی۔ اس لیے یہیں پر حساب صاف کر لیں، وہ زیادہ اچھا ہے۔ تو بات ہے جو معاملات آدمی سے، جانور سے، مخلوق سے منسلک ہو تو چونکہ اس کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے، اس لیے اول تو محتاط ہی رہنا چاہیے، اور اگر محتاط نہ رہا تو اس صورت میں اس کا ادارہ کرنے کے لیے پوری کوشش کر لے۔ پھر بھی اگر جس کا حق ہے وہ نہیں ملتے، مر گئے یا کہیں چلے گئے اور پتہ نہیں ان کا کچھ بھی، ایسی صورت میں ان کے لیے مغفرت کی خوب دعا کرے اور اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک معاف فرما دے۔ مالی معاملات تھے اور دینے والے کو پتہ نہیں، ویسی صورت میں اتنی مقدار میں پیسے وغیرہ نکال کر کسی مسلمان کو خیرات کرتے دے دے اور دعا کرے کہ یا اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے اور آپ مجھے بھی معاف کر دیں اور اس کو بھی، اور قیامت کے دن رسوائی سے بچا لیں۔ ویسے حساب کا معاملہ بڑا نازک اور بہت ہی زیادہ اہم ہے، جو دنیا میں رہتے ہوئے آدمی اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، وہ بہت زبردست طریقے سے خود برد کرتا ہے اور کھا کے ہضم کرتا ہے، ڈکارے لیتا ہے اور مزے کرتا ہے، لیکن وہ آخرت کو چونکہ نہیں مانتا یا بھول جاتا ہے، وہاں پہنچ کر اس کی بڑی زبردست شامت آتی ہے۔ قرض کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی مقروض مر جائے تو جب تک اس کی ادائیگی نہیں ہوگی تو اس کا حساب جو ہے نپٹے گا نہیں، مشکل میں پھنسا رہے گا۔ یہ بڑے نازک معاملات ہیں جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ مبتلا رہتے ہیں، اور اس طرح سے خودکش کرنے والے، غصب کرنے والے، ظلم و زیادتیاں کرنے والے، ایسے لوگوں کی دنیا کے اندر کمی نہیں ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا، آپ نے خطبہ پڑھا اور اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا، اور اس نے واضح طور پر فرمایا کہ میں عن قریب اب تم لوگوں سے جدا ہونے والا ہوں۔ تو آپ نے اس مضمون میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے کسی کو گالی دی ہو، میں نے کسی کو برا کہا ہو، میں نے کسی کو مارا ہو، پیٹا ہو تو مجھ سے بدلہ لے لو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے میرے قمچی ماری تھی، پتلی سی لکڑی، لہذا آپ نے فرمایا کہ آؤ بدلہ لے لو۔ وہ آگے بڑھے اور کہا کہ یا رسول اللہ جس وقت آپ نے میرے قمچی ماری تھی تو میں ننگا تھا، یعنی بدن پر میرے کپڑا نہیں تھا، کرتا نہیں تھا، تو آپ نے اپنا کپڑا ہٹا لیا اور وہ صحابی آپ کے لپٹ گئے اور تیز آواز سے بوسے لینے لگے اور کہنے لگے زہے نصیب کہ ایسے مبارک لمحات مجھے نصیب ہوئے، میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہمیں آپ کو دی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے تو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، آپ نے تو سب کے ساتھ عدل و انصاف ہی فرمائے اور سب کے ساتھ شفقت فرمائی، حتیٰ کہ مخالفوں کے ساتھ بھی آپ نے کبھی بھی کوئی زیادتی نہیں کی، لیکن امت کو سبق دیا ہے کہ ساری کائنات کے خلاصہ اور محبوب رب العالمین ہوتے ہوئے بھی آپ نے معافی تلافی کا اعلان عام فرمایا۔ تو بات ہے ہمیں آپ کو بھی فکر مند رہنا چاہیے معاملات کے سلسلے میں کہ اپنے معاملات کو صاف کر لیں، گزشتہ زندگی پر نظر دوڑا لیں، جو کچھ بھی خطائیں ہوئی ہوں اور اس طرح سے ظلم و زیادتیاں ہوئی ہوں تو اس کا ازالہ کر لیں۔ مالی معاملات ہیں تو ان کو صاف کر لیں، اسی طرح سے زبانی معاملات ہیں تو ان کو صاف کر لیں تاکہ کل کو حساب صاف رہے اور معاوضے سے جان چھوٹی رہے، ورنہ وہاں شامت آئے گی اور بہت بری طرح سے آدمی پھنسیں گے۔ ایسے بہت واقعات ہوں گے کہ آدمی حق لینے والے آئیں گے
اور اس کے حساب کتاب میں سے دیا جائے گا، وہ سارا سب کچھ اس کا نیکی کا حساب ختم ہو جائے گا، تو پھر بھی لوگ کہیں گے یا اللہ ہمارا تو حساب ابھی بھی باقی رہ گیا، تو پھر اس کے گناہ لے کر اس آدمی پر جس نے حق مارے تھے لاتے جائیں گے اور ان گناہوں میں اسے لپیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ بڑے اچھے لوگ ہیں وہ جو بہت کم ہیں کہ جو ہر طرح سے احتیاط برتتے ہیں، ان میں بہت ہی مشہور ہستی اور بہت زبردست اللہ کے بہت ہی زیادہ نیک اور محبوب بندے، اس امت کے بہترین افراد میں سے ایک فرد جن کو اللہ پاک نے بہت ہی مرتبہ عطا فرمائے اور ایسے مرتبہ عطا فرمائے کہ ان کے مقلدین دنیا میں روئے زمین پر سب سے زیادہ ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے برائی کی، آپ نے اس کی خدمت میں کچھ ہدیہ بھجوایا، فرمایا کہ بڑی آپ کی مہربانی کہ آپ نے اپنی اتنی قیمتی نیکیاں جو محنت کر کے کی تھی وہ مجھے دے دی، تو اس شکریہ میں یہ تھوڑا سا ہدیہ قبول کر لیں۔ اور اسی طرح بالکل حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، کیا بات ہے ان کے بھی مراتب کی، کیسے زبردست اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہوئے، تابعین میں بڑے اونچے مرتبے کے ہیں، وہ بھی ان کا بھی یہ عالم تھا، کسی شخص نے برائی کی، آپ نے ایک طباق کھجوروں کا بھر کر بھیجا اور فرمایا کہ اس وقت میرے پاس یہی تھا، قبول کریں، آپ کی بڑی نوازش کہ آپ نے اپنی قیمتی نیکیاں مجھے دے دی۔ تو اس لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، زبان پر خصوصاً بہت ہی زیادہ پابندی لگانے کی اور اس پر تالا ڈالنے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت چلتی ہے۔ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جسم کے لحاظ سے چھوٹی سی ہے لیکن برائی کے لحاظ سے بہت بڑی ہے۔ فرمایا جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ چند اس کی تو ہے لیکن اس سے کام ایسے خراب بڑے بڑے ہو جاتے ہیں کہ پوری سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں، دنیا کے اندر بڑے بڑے انقلاب آ جاتے ہیں زبان کی وجہ سے، اور اسی طرح اگر یہ اچھائی کرتی ہے تو اس زبان کی وجہ سے آدمی کہاں سے کہاں کامیابی کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس زبان کو بہت ہی زیادہ کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے ایک مرید کندوان پر آئے، محلے داری کے اندر کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا تو اگلے نے بہت گالیاں دی اور ایک تماچا بھی مارا، تو طبیعت جو تھی وہ بہت زیادہ متغیر ہو رہی تھی اور دل کہہ رہا تھا کہ بدلہ لے بدلہ لے بدلہ لے۔ تو نے چماٹ کھا لیا اور گالیاں سن لی، 60-70 تو نے کچھ کہا نہیں۔ تو بہرحال تعلق کا یہ فائدہ ہوتا ہے جہاں اور فوائد ہیں من جملہ ان کے یہ کہ اس تعلق کی بنیاد پر اس نے اسے کچھ کہا نہیں، میرے پاس آیا کہنے لگا کل میرے سے یعنی پرسوں میرے ساتھ ایسا قصہ ہو گیا اور میری طبیعت کے اندر جوش پیدا ہو رہا ہے، غصہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں بھی ماروں، برا بھلا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ کچھ نہ کہنا، اس نے کہا اپنا برا کیا، اس نے مارا اپنا برا کیا، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی اگر گالی دے تو وہ گالی جو ہے گھومتی ہے، جس کو دی ہے اس پر بھی آتی ہے، جب وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا تو اس سے چل کر نکل جاتی ہے، اور جس نے گالی دی ہے لوٹ کر اس پر چلی جاتی ہے۔ تو میں نے کہا تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا اور صبر کرو، برداشت کرو تو تمہیں اجر ملے گا۔ اور پھر میں نے انہیں واقعہ سنایا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص سامنے دو بدو برا کہہ رہا تھا اور لڑ رہا تھا، غصے ہو رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے اور چپ بیٹھے تھے اور دیکھ رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ بالآخر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ گیا، جواب دیا تو آپ نے اپنا رخ انور پھیر لیا، مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ مجھے برا کہتا رہا، بھلا کہتا رہا، آپ دیکھتے رہے چپ بیٹھے ہوئے اور مسکراتے رہے، اور میں نے جب اس کو کہنا شروع کیا تو آپ نے رخ انور پھیر لیا
اور چہرے پر آپ سے مسکراہٹ ختم ہو گئی. اور میں ابو بکر جب تک تم چپ تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تم بولے تو فرشتہ ہٹ گیا تو میں نے بھی اپنا رخ پھیر لیا. تو میں نے کہا کہ سب سے کام لو، اور بات جو ہے اس میں خراب ہوتی ہے، فائدہ کچھ نہیں، عداوت بڑھتی ہے، تو اس لیے تم سر گزر کر دو اور دل سے بالکل غصہ جیسے نکال دو کرنا بس ٹھیک ہے. تو میرے محترم دوستو، یہ کیفیت جب پیدا ہوتی ہے جبکہ آدمی اللہ والوں کے ساتھ وابستہ رہے، دل میں اچھائی بہت مضبوط ہو جائے. جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا، لوگ ہمیں برا بھلا تو کہتے چلے ہی آ رہے ہیں، لیکن آج کل کچھ زیادہ ہی ذرا ہنسی بھی طبیعت کے خلاف کسی کی کوئی بات ہو جاتی ہے ہمیں بے حساب گاڑی دے جاتے ہیں. راستے چلتے اپنا قصور گاڑی چلانے میں سلسلے میں ذرا سی بھی دیر سویر ہوئی تو پتہ نہیں ملا اور کیا 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 ماں اور بہن کی گاڑیاں دیتے ہوئے گاڑی لے کے بھاگ جاتے ہیں. میں کہہ دیتا ہوں یا اللہ آپ نے سن لیا ہے، سارا معاملہ آپ کے حوالے. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زبان کو بہت زیادہ قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ زبان، اس سے فساد بہت پیدا ہوتے ہیں، اس سے بھلائیاں بھی بہت پیدا ہوتی ہیں. ہمارے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، محلے میں بچے کھیلتے بھی ہیں، لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، تو بچے آپس میں لڑے جھگڑے اور بچے نے ایک نے جا کر اپنے گھر میں ماں سے کہا کہ مجھے فلانے نے مارا، تو گھر میں اس کا باپ تھا نہیں، نوکری پر گیا ہوا تھا. جب وہ آیا شام کو تو بیوی نے اس کو بڑے غصے کے اندر کہا بھڑکاتے ہوئے کہ تم بے غیرت ہو گئے اور تمہیں شرم نہیں آتی ہے، تمہارے بیٹے کو اس نے مارا اور یہ کیا اور تم کچھ بھی نہیں کہتے ہو. اس کو بھڑکا دیا. حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ وہ چھوڑا لے کر نکلا، وہاں جا کے اس نے دروازہ کھٹکایا، اندر سے آدمی نکلے، جس لڑکے سے لڑائی ہوئی اس کا باپ نکلا، اس نے ہنس کی نہ دھک کی، آپس میں تو میں ہوئے اور اس کو غصہ ہو گیا، اس کو چھوڑا چلا کے اور اس کو مار دیا. اسی اثنا میں بات بہت بڑھ گئی تو فرمایا کرتے تھے کہ کچھ گئے قبرستان، کچھ گئے ہسپتال اور کچھ گئے جیل. اگر ماں اس بچے کو ہی ڈانٹ دیتی، سمجھا دیتی کہ تو نے بھی کچھ کہا ہوگا، تو نے بھی لڑائی کو کچھ آغاز کیا ہوگا، ایک آدھ چماٹ بھی مار دیتی تو یہ نوبت کیوں آتی. لیکن ایسا اب نہیں ہے. ہمارے زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے جب تھا، اور اس سے پہلے تو بہت ہی تھا. محلے کے کوئی بھی معزز آدمی محلے کے کسی بچے کو ڈانٹ دیتے تھے تو گھر والے اس کے والد وغیرہ کہتے تھے، والدہ کہتے تھے آپ نے بہت اچھا کیا مارا، ایک مارا آپ اس کو 10 مارتے، آپ کو پورا پورا حق ہے. اب کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں؟ میرے بچے کو بولنے والے، ہم مر گئے کیا؟ اور یہ مضمون اخبار میں کچھ عرصے پہلے پورا پڑھ چکا ہوں میں کہ بالکل سوچ بدل گئی، وقت بڑا نازک آ گیا. تو باہر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زبان کی وجہ سے خرابی بھی پیدا ہوتی ہے، نقصانات بہت ہوتے ہیں، اور اسی طرح زبان کی وجہ سے خرابیاں ختم ہوتی ہیں اور بہت سی اچھائیاں پھیلتی ہیں. تو باہر کے اپنی زبان کو ہم اپنے قابو میں رکھنے کی بھرپور کوشش کریں اور اللہ پاک کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کثرت سے کریں کہ خود توبہ استغفار یہ بہت محبوب چیز ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد اس سے ذرا پہلے اس مضمون کے ذیل میں ہی گزر چکا ہے. ذرا پہلے فرمایا کہ میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، جبکہ آپ کا کوئی گناہ بھی نہ تھا، آپ تو معصوم تھے، لیکن ہمیں آپ کو تعلیم دینے کے لیے آپ نے استغفار کثرت سے کی ہے. ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم بھی کثرت سے استغفار کیا کریں، اور کم سے کم جو تعداد کے لحاظ سے کثرت میں شمار ہوتی ہے 313 مرتبہ تو استغفار روزانہ کر لیا کریں. اس میں بہت زبردست فوائد ہیں، دل کی حالت اچھی ہوگی اور اسی طرح سے دماغ کے اندر بھی ٹھنڈک پیدا ہوگی اور آدمی خرابیوں سے برائیوں سے بچے گا بھی، اور اگر پھنس گیا تو جلدی اس سے نکلنے کی توفیق بھی ہو جائے گی. میرے محترم دوستوں، اسی طرح سے دوسرے ذکر و اذکار اور تلاوت وغیرہ درود شریف اس کی بھی کثرت بہت زبردست فائدہ دیتی ہے، اور ان سب کے لیے جو بہت ہی مؤثر
اور زبردست چیز ہے وہ اہل اللہ کی صحبت ہے. بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھتا ہے، طلب صادق کے ساتھ باتیں سنتا ہے، عمل کرتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی خود کوشش کرتا ہے، تو اس کے اندر وہ پختگی آ جاتی ہے اور درستی پیدا ہوتی ہے کہ جب اس کا کئی آزمائش کا مرحلہ آتا ہے، جب وہ سمجھتا ہے کہ اس صحبت کا اثر کیسا زبردست ظاہر ہوا. ظاہر ہے کہ امتحان کے موقع پر ہی پتا چلتا ہے کہ آدمی کچا رہا یا پکا. جو آدمی پکا ہے یعنی ہوتے 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 تربیت کراتے کراتے پکا ہو گیا، تو اس کو جب کوئی آزمائش آئی اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کچا رہا کہ پکا ہو گیا. کہیں اس کو کوئی ایسے موقع پیش آئے تو وہاں اس کا اصل میں امتحان ہے کہ وہ صحبت سے جو فائدہ اٹھایا اس میں پختہ ہو گیا ہے کہ نہیں. تو بہرکیف اس زبان کا بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ خیر کا اور بھلائی کا یہ دروازہ توبہ کا اللہ پاک نے ہر مسلمان کے لیے، انسان کے لیے، کافر کے لیے بھی کھلا رکھا ہے. موت سے پہلے، غرغرے کے عالم سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. غرغرے کا عالم کہ آدمی جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کے گلے کے اندر ایک آواز پیدا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عالم برزخ کی چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں. تو جب عالم برزخ کی چیزیں نظر آنے لگ جائیں اور گلے کے اندر خرخراہٹ شروع ہو جائے جو نظر کا عالم کہلاتا ہے، تو اس وقت اس کی توبہ مقبول نہیں ہے. اس سے پہلے اگر کوئی کافر بھی، مشرک بھی مسلمان ہوتا ہے، اللہ پاک اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لیتے ہیں. تو اس لیے اللہ پاک نے انفرادی طور پر تو یہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے ہر شخص کے لیے، عالم غرغرہ سے پہلے اور عالم نظر سے پہلے. اور اجتماعی طور پر یہ دروازہ کھلا رکھا ہے توبہ کا کہ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اس وقت تک توبہ کا دروازہ اجتماعی طور پر بند نہیں ہوا. جب قیامت کے قریب مغرب سے سورج نکلے گا اور کافی اوپر آئے گا، آگے پھر واپس جائے گا، اس کے بعد پھر اجتماعی توبہ کا دروازہ بند ہوگا. اور ویسے آدمی اس قیامت کا کیا انتظار کرے؟ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ ہر آدمی کی قیامت تو اس دن ہی قائم ہو جاتی ہے جس دن اس کا دم نکلتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے دم نکلنے کے بعد عالم اس دنیا سے اور عالم عمل سے، دارالعمل سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. اب اس کی طرف سے قیامت کل آ جائے یا 1000 سال کے بعد آ جائے یا 1 کروڑ سال کے بعد آئے، بہرحال اس کا حساب کتاب یہاں سے نمٹ گیا. تو اس لیے ہر آدمی کی قیامت تو در حقیقت اس کے دم نکلنے کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے. اس سے پہلے اپنی درستی کی پوری فکر کرے اور اپنے مرنے کو یاد رکھے، قبر میں طرح سونے کو یاد رکھے، کیڑوں کو یاد کرے کہ وہاں کیڑے پڑیں گے، یہ بدن یہ گلے گا، سڑے گا، اس میں کیڑے جو ہے وہ غذا کھائیں گے اور اس طرح سے فرشتے آئیں گے اور وہ جواب مانگیں گے. اور آدمی اگر ٹھیک دنیا میں چلا ہوگا تو وہ جواب دے گا ٹھیک، اور اگر گڑبڑ کی ہوگی تو کہے گا ہاں مجھے کچھ پتا نہیں. تو اللہ کی پناہ کے فرشتوں کے پاس جو گرد ہوں گے وہ بڑے خطرناک ہیں. ایک ہی گرد جو ماریں گے تو اس کی ایسی بری حالت ہوگی کہ چیخ و پکار کے مارے ساری سمجھ لیجیے کہ زمین کو سر پر اٹھائے گا، لیکن کوئی دوسرا سوائے اس سے کوئی سننے والا نہیں. جانوروں کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. حتیٰ کہ پرانے واقعات میں لکھا ہے کہ کسی زمانے میں گھوڑوں کو جب بدہضمی ہو جاتی تھی تو ہمارے استاد تھے حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں حدیث پڑھاتے ہوئے ایسا مضمون آیا حدیث کے دوران میں، تو فرمایا کہ اس کے اندر لکھا ہے کہ یہودیوں کے قبرستان میں گھوڑے کو لے جا کر باندھا کرتے تھے. اول تو جب قبرستان میں داخل ہوتے جب ہی وہ دیکھ کر بہت گزرتا تھا، اس کو لے جا کر زبردست طریقے سے پکڑ کے گھسیٹ گھساٹ کے وہاں تھوڑی دیر کے لیے باندھتے تھے. تو وہاں جو کچھ بھی ان کی ٹھکائی پٹائی ہوتی تھی اس کو دیکھ کر گھوڑا اچھل کود کرتا تھا اور اسی اچھل کود کے اندر اس کا ہاتھ درست ہو جاتا. اسی طرح سے ایمان والوں میں بھی جو بھی
گڑبڑ والا ہوگا اس کی بڑی زبردست ٹکائی پٹائی ہوگی اور وہ بہت ہی بری طرح سے پریشان ہوگا. میں نے کئی بار آپ سے ذکر کیا ہے، ایک درویش تھے ہمارے دوست، سخی حسن کے قبرستان میں پیچھے کے دروازے سے میں جایا کرتا تھا تو ان کے ہمارے دروازے سے گھستے تھوڑی دور ہی ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی اور اس کے بعد ہم وہ باتیں کرتے ہوئے تھوڑا آگے چلے کہ ایک دم وہ ایک طرف کو دیکھا اور کانوں میں انگلیاں ٹوٹ کے بھاگ لیے. میں بھی ان کے پیچھے پیچھے تھوڑا لے کے پہنچا تو کافی آگے جا کر رکے، بڑے دروازے سے ذرا پہلے. میں نے کہا خیریت تو ہے؟ آپ تو بہت بری طرح سے بھاگ کے گھبرا کے ایک دم کانوں میں انگلی ڈال کے. انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا، ادھر ایک عورت کو مار پڑ رہی تھی، زانی تھی، دنیا میں رہتے رہتے زنا کرتی تھی، تو اس کو مار پڑ رہی تھی. فرشتے جو مار رہے تھے تو وہ اس فرشتے کو پکار کر رہی تھی کہ سنا نہیں جا رہا تھا، اس کے کان میں انگلی ڈال کے بھاگ گیا. اللہ کی پناہ. میں نے ان سے کہا کہ ہمیں بھی کبھی کوئی دکھا دیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے برداشت کی بات نہیں ہے. اور ایک اور درویش صفت تھے، ان سے ایک دفعہ ان کو دیکھا کہ قبر پر کھڑے ہوتے تھے، کچھ پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے. ایک دفعہ ان سے میں نے کہا کہ حضرت کچھ ہمیں بھی دکھا دیجیے کیا ہوتا ہے. تو کہنے لگے میاں اللہ میں نے پردہ ڈال رکھا ہے، ہم بھی پردہ ڈالے رکھے ہیں، بس یہی تھی. تو حقیقت یہ ہے کہ مردے کا حال جو ہے وہ قبر کے اندر مردے کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ ہے کہ تکلیف کا. جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کیا بات ہے، ماشاءاللہ وہ قبر ان کی جنت کا ایک باغ ہوتی ہے، کھڑکی کھل جاتی ہے اور اس کو بہت آرام ملتا ہے، بڑی پیاری پیاری وہاں سے ہوائیں آتی ہیں. تو نیک عمل کرنے والے، اچھا چیزیں رکھنے والے وہ وہاں مزے میں رہتے ہیں. میں ابھی جمعے میں بھی سنا چکا ہوں، ہندوستان میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. گنج مراد آباد میں حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہم تو قبر میں مرنے کے بعد بھی قرآن شریف پڑھا کریں گے اور جنت میں جب اللہ نے ہمیں بھیج دیں گے، پورے آئیں گے ہمارے پاس تو ہم ان سے کہیں گے کہ ارے ہمارے پاس تو اگر رکنا ہے تو یا قرآن شریف پڑھو ہمیں سناؤ یا پھر ہم سے سنو اور نہیں تو بھاگ جاؤ. اور دوسری بات یہ فرماتے تھے حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا بات چیت کرتے ہوئے کہ میاں جب ہم سجدہ کرتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے اللہ میں نے پیار کر لیا. کیسے زبردست ولی اللہ تھے، وہ بڑے صاحب کشف تھے اور بہت زبردست صاحب مرتبہ تھے. میں نے پچھلے دن بات کیا ہے کہ سنت کے اہتمام کا یہ عالم تھا کہ اخیر وقت تھا اور اس میں ایک بیوشی کی سی کیفیت تھی. اس وقت صاحبزادے نے بھی اور خاص مریدین نے چاہا کہ پاجامہ پہنا دیں. زندگی میں سنت کو ادا کرتے ہوئے ٹیبل باندھا کرتے تھے تو پاجامہ پہنا دیں تاکہ بے پردگی نہ ہو. حضرت کی آخر وقت میں گھبراہٹ کے اندر کہیں ٹیبل ادھر ادھر نہ ہو جائے تو گھبراہٹ کے چکر میں پاجامہ پہنانے لگے تو پہلے الٹے پاؤں میں پانچا ڈالنے لگے تو انہوں نے پہنا نہیں، ایسی استغراقی اور بیہوشی کی کیفیت میں بھی پیر سے پکڑ لیا، فوراً طرف ہو گیا. تو جب سنت کے مطابق سیدھے پاؤں میں پانچا ڈالا تو فوراً پیر پھیلا دیا. ایسے اللہ کے ولی کے آخر وقت تک بھی سنت کے موافق ہی عمل رہا. اللہ پاک ہمیں آپ کو بھی پیارے آقا کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنائے، ایک ایک نیک عمل جو ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اپنی آنکھوں کی، کانوں کی، زبانوں کی، بدن کی، پورے اعضاء جوارے کی سب کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور اس سارے وجود سے اللہ پاک خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خصوصاً اللہ پاک زبان سے اپنی یاد جو ہے اس کی ہمیں خوب توفیق عطا فرمائے. ان کا کرم ہو اور وہ ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں میں داخل و شامل فرما لیں، توبہ کرنے والوں میں اور بہت رجوع کرنے والے بندوں میں داخل فرما لیں. جیسا کہ وضو کے بعد، غسل کے بعد جب باہر سے دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ پاک ہمیں توابین میں، اوابین میں داخل فرمائے، بہت رجوع کرنے والے، بہت عبادت کرنے والے بنائے اور اللہ پاک ہم سے زبانی، بدنی اور مالی ہر طرح کی خوب عبادتیں کرا لے. ان کا کرم ہو، اپنے نیک اور محبوب بندوں میں داخل و شامل فرمائے. پیارے نبی کے سچے اور
کے امتیوں میں داخل فرمائے. اللہ پاک ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی سنوارنے اور جب تک زندہ رکھے اسلام پر مضبوط رکھے اور جب دنیا سے اٹھائے اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اسی پر اتفاق کرتا ہوں. باقی یا زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. دیا ہے کہ آپ کے جو مقام فروغ کے لیے کافی آ رہی ہے اچھے کام ملتے ہیں اللہ پاک مشکل آسان کرنا اور کامیابی عطا کرنا ان کو کرنا. کے نام کیا رکھا ہے یہ وقت تو نہیں ہے آپ کے طور پر پتہ لیجیے ضرور ضرور پڑھ لیجیے دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.